اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کیڈٹس، ہم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کی حالات زندگی ان کی زبانی بھی سن چکے ہیں ایک ویڈیو کلپ میں، اور پچھلے کلاس میں پچھلے لیکچر میں بھی ان کی حالات زندگی جو کتاب میں درج ہیں ان کی وضاحت کر چکا ہوں۔ آج ہم ان کے تحریر کردہ نظر پاکستان کا مطالعہ کریں گے۔ پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ کیا کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے پاکستان ہمارے لیے ضروری بن گیا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیا طریقہ کار تھا۔ صفحہ نمبر 16 پر شروع ہوتا سبق لکھتے ہیں، مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ یعنی مسلمانوں نے ہمیشہ صلح کل کا اختیار کیا ہے انداز، وہی قرآن کریم کی سورہ کہ لا اکراہ فی الدین، غیر مسلموں کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی، ان کو ان کے جائز حقوق دیتے رہے۔ جب بھی مسلمان اقتدار میں آئے، انہوں نے کبھی بھی مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان بنیادی حقوق پر فرق روا نہیں رکھا۔ شیوا عادت کو کہتے ہیں۔ لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسلمان صلح کل ہے لیکن بزدل نہیں۔ مسلمان دوسرے کے حقوق دیتا ہے، لیکن جب بات آ جاتی ہے اس کے عقیدے کی تو پھر وہ اپنے موقف پر سختی سے قائم ہو جاتا ہے، اور کوئی لحاظ اور کوئی نرمی، کوئی رعایت برداشت نہیں کرتا، کام میں نہیں لاتا۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ رواداری حقوق کی مساوی تقسیم کو کہتے ہیں۔ رواداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی زبردستی اور دوسرے کی زیادتی کو بھی برداشت کیا جائے۔ اکبر نے اپنی بیوی جودھا بائی کو خوش کرنے کے لیے ہندوؤں کو بے جا مراعات دے دی تھی، ان کو بہت سی ایسی رعایتیں دیتی تھی جن کے وہ حقدار نہیں تھے، اور اس حد تک بھی برداشت کر لیا جاتا۔ لیکن مسئلہ یہ آن پڑا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جانے لگا۔ اکبر نے اپنے بعض مشیروں جو ان کے 9 رتن تھے، ان میں سے جو ہندو تھے، ان کے مشوروں پر دین الہی کو متعارف کرایا، جس میں بہت ساری اسلامی رسومات کو غلط قرار دیتے ہوئے بند کر دیا گیا۔ مثلا یہ کہ بچے کا بچپن میں ختنہ نہیں کرایا جا سکتا تھا، بادشاہ کو سجدہ کرنا لازمی قرار دے دیا گیا تھا، بادشاہ ہندوؤں کے اوتاروں اور دیوتاؤں کی طرح کھڑکی سے درشن کراتا تھا اور لوگ اس کے آگے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ مغلوں کے اسلامی محل میں مندر قائم کر دیا گیا۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہو گئیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اٹھ کھڑا ہونا پڑا، اور ان میں سب سے اہم سربراہ شخصیت جو تھی وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ تو دین الہی جو کہ اکبر کا متعارف کرایا ہوا تھا، اس کی مخالفت کے لیے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الفسانی کھڑے ہوئے۔ مجدد تجدید کرنے والے، رینیو کرنے والے، الف ہزار ثانی دوسرا، یعنی جب دوسرا ہزار شروع ہونے لگا تو پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شیخ احمد سرہندی تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اکبر کی کافرانہ رسم و رواج کی مخالفت فرمائی اور اس کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ اکبر کا یہ آخری زمانہ تھا، اور اکبر سے جہانگیر کو میراث میں
بادشاہت کے ساتھ ساتھ خدائی بھی مل رہی تھی، اس لیے اس نے خاص طور پر حضرت صاحب پر، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پر سختیاں کی، انہیں قید و بند میں ڈالا اور انہیں بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ تو جہانگیر کے زمانے میں آپ کو قید کیا گیا، کوڑے مارے گئے، جو بھی سزا دے دی گئی آپ نے خندہ پیشانی سے برداشت فرمائی، لیکن کفر کا ساتھ نہیں دیا اور باطل کو حق کا لیبل نہیں لگنے دیا۔ جہانگیر نے ان پر طرح طرح کے مظالم کیے، لیکن آخر تھک ہار کر تائب ہوا اور اپنی غلط رسموں سے دستبردار ہوا، کیونکہ جہانگیر بھی اپنی بیوی نور جہاں کے رحم و کرم پر تھا، اس کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا تھا۔ ان کے اثر سے، یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اثر سے، شاہ جہان اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا۔ تو جہانگیر کا بیٹا شاہ جہان صحیح اسلامی ذہن کا مالک تھا، اس نے دین کی خدمت کی، اور ان سے بڑھ کر دین کی خدمت کرنے والے ان کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واحد مغل حکمران ہے جن کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے دین کی خدمت کی اور غیر دینی یا دین مخالف سرگرمیوں کو جس طرح بھی ہو سکا کچلنے کی کوشش کی۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر فوت ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہی خانہ جنگیاں، رسہ کشی شروع ہو گئی شہزادوں کے درمیان، سلطنت اور تاج و تخت کے دعوے داروں کے درمیان، اور آپس کی لڑائیوں سے وہ خود کمزور ہوتے چلے گئے اور مسلمانوں کی مغلیہ سلطنت کو زوال آنا شروع ہوا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ مرہٹے بھی ہندوؤں ہی کی ایک شاخ سمجھ لیں، جو مراٹھی بولنے والے تھے، اور انہوں نے بڑی منظم ہو کر لشکر کشیاں کی ہیں، مغلیہ فوج کا مقابلہ کیا ہے، اور مغلیہ حکومت کو کمزور کرنے میں بنیادی کردار ادا کرنے والوں میں تھے۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیلایا۔ جب مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی تو باہر سے آئے ہوئے انگریز یہاں پر مضبوط ہوتے چلے گئے، ان کے پاس سرمایہ اور اقتدار آتا چلا گیا، اور انہوں نے اپنے قدم جما لی اور حکومت 1857 میں قائم کی۔ لیکن اس سے پہلے کی بات ہے، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ تو ایسے ہمارے علماء حق تھے جنہوں نے سیاسی انتشار، حکومتی کمزوری اور خانہ جنگی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دین اسلام کی خدمت جاری رکھی اور اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوئے۔ ان میں پھر سب سے بڑا نام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ملکوں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، کیونکہ ایم سی کیوز میں ایسے ہی آیا کرتا ہے کہ افغانستان ڈیش اور پھر فرانس، یا ڈیش ترکی اور پھر فرانس، یا افغانستان ترکی اور پھر ڈیش، اس طرح آ جایا کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان تینوں ناموں کو اپنی ترتیب سے یاد رکھنا ہے۔ لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میسور جو ایک الگ سے ریاست تھی، انڈیپینڈنٹ، حیدر علی جو ایک معمولی سپاہی سے ترقی کرتا کرتا وہاں کا حاکم بنا، اور ان کا بیٹا فتح علی جن کا نام حیدر علی نے اپنے مرشد ٹیپو مستان شاہ کے نام کی نسبت سے ٹیپو سلطان رکھا۔ انہوں نے اسلامی ریاست کو پھر سے بحال کرنے کی بہت کوشش کی،
اور خیر ملکی طاقتوں کو بھی ملانے کی کوشش کی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ جو اپنے ارد گرد کے پڑوسی تھے وہی ان کے مخالف تھے۔ ہندو حکمران کب چاہتے تھے کہ اسلام قائم ہو اور اسلامی حکومت قائم ہو، اس لیے انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ ایک بڑا اچھا وقت گزرتا رہا دونوں کا، بہت سے مفادات اٹھائے ہیں ہندوؤں نے، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ دینے کی بات آئی تو انہوں نے ایسی آنکھیں پھیری کہ جیسے وہ پہچانتے ہی نہ ہو، اور مسلمانوں کی بجائے انگریزوں کو ترجیح دی۔ اسی زمانے میں یعنی 1702 سے 1762 تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی لائف ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، مسلمانوں کو دین اسلام کی حقیقی روح سے آشنا کرنے کے لیے کوششیں کی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے برصغیر میں پہلی مرتبہ فارسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا، جس پر بعض علماء نے، جو کہ دور اندیش نہیں تھے اور حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھ سکتے تھے، انہوں نے نہ صرف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر فارسی میں ترجمہ کرنے کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگایا، بلکہ ان کے قتل کا فتویٰ بھی جاری کر دیا کہ یہ واجب القتل ہے کہ قرآن کی زبان تبدیل کر دی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی وہ کون سی ایسی زبان ہے جو قابل ذکر ہو اور اس میں قرآن کریم کا ترجمہ نہ پایا جاتا ہو۔ اور پھر جہاں تک ان کے صاحبزادوں کی بات ہے تو ان کے بڑے صاحبزادے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پہلے عالم تھے برصغیر کے جنہوں نے مغربی علوم سیکھنے کا فتویٰ دیا کہ اس میں کوئی کفر نہیں ہے۔ ان کے دوسرے بیٹے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے، ان میں سے ایک نے قرآن کا بامحاورہ اور دوسرے نے لفظی ترجمہ کیا اردو زبان میں۔ تو یہ خاندان دین اسلام کی خدمت کے لیے بڑا نمایاں نام رکھتا ہے۔ اچھا، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کی بات آ رہی ہے کہ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تو اب دیکھ لیں کہ ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش 1831 میں ہوئی، کیونکہ انگریز حاوی آ چکا ہوا تھا، اور وہ تو اسی وقت حاوی آ چکا تھا جب حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید کیے گئے، تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ان کی آخری دیوار اور سب سے بڑی مضبوط دیوار ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شہادت کے بعد وہ اپنے آپ کو ہندوستان کا مالک سمجھ بیٹھے اور بن بھی گئے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے بالا کوٹ کے مقام پر، یہ جو ہری پور کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے، یہاں پر سکھوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ تحریک بلا شبہ ناکام ہوئی، لیکن اس کا ایک دور اثر نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ مسلمان زندہ رہنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ صرف کامیابی ہی تو نہیں ہے، اصل مقصد مشن کے لیے کوشش کرنا ہے کہ زندہ رہ گیا تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر شہید ہو گیا تو تب بھی ناکامی نہیں ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ تو ایسے میں سر سید احمد خان اٹھے، انہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ سے درس دیا محنت کا، انگریزوں کے ساتھ بھی دوستی کی، دشمنی والا رویہ نہیں اختیار کیا، اور اس
ماحول میں جب مسلمان انگریزوں کے قتل کے در پہ تھے، ان کی جان و مال کے دشمن تھے، سر سید احمد خان نے چند انگریزوں کی جانیں بچا کر اپنی پوری قوم کو بچا لیا۔ اس پر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔